اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق میں اضافے کے اسباب۔ پریشان ہیں اس وجہ سے کہ محنت کرتے ہیں، لاکھوں روپے کماتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی۔ قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں چند اسباب ہیں رزق میں برکت کے، تو وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تھوڑے رزق میں خوشحال زندگی گزاریں گے۔ پہلا عمل کون سا ہے؟ رزق میں برکت کا سبب کیا بنتا ہے؟ وہ کون سے کام ہیں کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے؟ اے ماتحر اور قرآن کی روشنی میں پہلا عمل ہے کہ انسان کو شکر خدا ادا کرنا چاہیے۔ پہلا کام، جو بھی اللہ نے آپ کو رزق دیا، جتنا دیا ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ جس نے دیا ہے اس کا شکریہ ادا کریں، شکر ادا کریں۔ دوسرا کام، رزق میں اضافے کا دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کرنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ متقی بن جائیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق میں دوں گا اور بہت زیادہ دوں گا اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ دوں گا۔ تیسرا سبب رزق میں اضافے کا کیا ہے؟ وہ ہے صلح رحمی کرنا۔ کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، لڑائی ہے، صلح نہیں ہے، بول چال ختم ہے، تو ان سے صلح کر لیں۔ غریب ساتھ رہتے ہیں تو ان سے صلح کر لیں، پیار و محبت سے ان سے گفتگو کرنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ چوتھا سبب ہے صبح و سویرے رزق کی تلاش میں نکل جانا۔ نماز صبح پڑھی، ترغیبات ادا کی، مستحبات ادا کیے، اللہ سے دعا مانگی اور روزی کی تلاش میں نکل پڑے ہیں۔ تو اے ماتحر نے بہت بڑی مثال دی ہے۔ روزی کی تلاش میں نکلنے کے لیے سبق حاصل کرو کوے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی آپ اٹھے نہیں ہوتے اور آپ کے گھر میں کوے آ جاتے ہیں رزق تلاش کرنے۔ آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کے اوپر سے کوے اپنے رزق کی تلاش میں جا رہے ہوتے ہیں۔ پانچواں سبب ہے رزق میں اضافے کے لیے زیارت امام حسین کے لیے جائیں، جا کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں۔ اگر آپ زیارت نہیں کر سکتے تو دعائیں مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں کہ کریم خالق اسباب پیدا فرما تاکہ ہم امام حسین کی زیارت کر سکیں۔ اور زیارت امام حسین کی تلاوت فرمانے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ والدین سے نیکی کرنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ والدین سے نیکی کرنے میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے والدین سے نیکی کرتے ہیں، نیکی مینز کیا ہوتی ہے؟ نیکی سے مراد ہے ان کی بات ماننا۔ اگر آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبروں پر جا کر ان کے حق میں دعا مانگنا بھی والدین کے لیے نیکی کرنا ہے۔ ان کے حق میں بخشش کے لیے دعا مانگیں اور مانگنے کے بعد ان کے ذمے لگائیں کہ اے میرا والد، اے میری والدہ، میں اس وجہ سے پریشان ہوں، رزق کی وجہ سے پریشان ہوں، میرے حق میں دعا کریں خدا کی بارگاہ میں اس پریشانی سے نکل جاؤں۔ تو یہ سب سے زیادہ اور جلدی دعا قبول ہونے کا ذریعہ ہے کہ اپنے محروم والدین کے ذمے دعا لگانا۔ نماز شب پڑھنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نماز تہجد پڑھنا شروع کر دیں، تھوڑا رزق بڑھ جائے گا۔ بالخصوص نماز شب ایک وظیفہ ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ اگر آپ ہر روز کرنا شروع کر دیں، صبح اذان سے آدھا گھنٹہ پہلا اٹھیں اور 11 رکعت نماز تہجد پڑھیں اور اللہ سے اپنے رزق کی دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ امانت داری سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی چیز آپ کے پاس امانت رکھتا ہے اور آپ اس میں ایماندار رہتے ہیں تو اے ماتحر اور قرآن فرماتا ہے کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ استغفار کرنے سے، اللہ سے توبہ مانگنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہر روز چلتے پھرتے کہتے رہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح پڑھتے رہیں، کریم خالق آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ 10واں سبب ہے صدقہ دینا۔ اپنی حلال روزی میں سے کسی غریب کو صدقے دینے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔
رزق بڑھنے کا بہت اہم نسخہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق بڑھ جائے تو یہ وظیفہ کریں کہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لیں۔ جب آپ وضو کریں گے کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو آپ نے خشک نہیں کرنا، گیلے ہاتھوں سے کھانا کھانا شروع کر دیں تو کریم خالق اور رحم اطہار فرماتے ہیں آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ وضو نہیں کر سکتے تو ہاتھ دھو کر اور کلولی کر کے کھانا کھانے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آخری سبب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو تو پھر اپنے پڑوسیوں سے، پھر اپنے ہمسایوں سے آپ اچھا برتاؤ رکھیں، اچھا سلوک رکھیں تو آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ 12 اسباب ہیں رزق کے اضافے کے لیے، اگر آپ عمل کر لیں تو انشاءاللہ محتاجی، تنگ دستی، غربت، نڈھالی، بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی۔ کریم خالق اپنے خزانے سے رزق دے گا اور رزق میں اتنی برکت ڈالے گا کہ آپ سے رزق سنبھالا ہی نہیں جائے گا۔ یہ جو اسباب میں نے آپ کو رزق میں اضافے کے لیے بتائے ہیں اور آپ کی روزی میں اضافہ ہوگا، یہ خود سے نہیں بتائے، یہ رحم اطہار کے بتائے ہوئے وظیفے اور عمل ہے جو آپ کی میں گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ والسلام علیکم۔